الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، آج کا یہ دن ذی الحجہ کا پہلا دن 29واں چاند طے ہو چکا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، آج پہلی تاریخ ہے۔ اس حساب سے ہمارا عید کا دن جو ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار یعنی رویوار کا دن عید کا دن ہوگا۔ اس وقت مجھے ان ایام کی مناسبت سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہمارے اوپر ایک حکم جو عائد ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ ہے، پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہو، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے، اس کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ قربانی نہ کر لے، ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل پسند ہو وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ آدمی اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نہ کرنے کی بنیاد پر ثواب سے محروم رہنا وہ بھی ایک نقصان کی بات ہے۔ گناہ تو نہیں ہوا لیکن ثواب نہ ملنا یہ بھی تو ایک نقصان ہوا آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے شریعت کا کوئی بھی حکم بے فائدہ نہیں دیا گیا، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ عمل میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے قربانی کر لینے تک بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، اور اس کو مستحب کا درجہ دے دیا گیا؟ ان ایام میں حجاج کرام جو ہے حج بیت اللہ کے لیے جو گئے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے،
ناخن نہیں کاٹ سکتے، بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ ایسی مقدس جماعت ہے حجاج کرام کی کہ اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشفق اور مہربان آقا ہے کہ ان دنوں کے اندر عام لوگوں کو، عام امتیوں کو جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں، اپنے اپنے مقام پر ہیں، حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا، نقل کرنے کا حکم دیا کہ مشابہت کی وجہ سے اور حجاج کرام کی مناسبت کی وجہ سے وہ رحمتیں، وہ برکتیں میرے عام امتیوں کے اوپر بھی اللہ کی متوجہ ہو جاتی۔ اس میں یہ حکمت ہے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں، شریعت کا جو حکم جہاں ہو وہیں اس کو رہنے دیا جائے۔ فرض کا مقام الگ ہے، واجب کا مقام الگ ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، ہم سے یہ غلو ہو جاتا ہے کہ کبھی مستحب عمل کو اتنا مقام دے دیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے فرض کو ہم کم سمجھنے لگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں بیان میں سن کر کے آپ گئے، کسی کو حجام کی دکان پر بال کٹاتے ہوئے دیکھا، تو اس کو اس نظر سے دیکھیں گے گویا کہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو بال کٹا رہا ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، یا پھر کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے بال کٹا رہا ہے، یا ایسے ہی کٹا رہا ہے۔ بہرحال تو عمل کرے تو بہت بہتر، بہت فائدے کی بات ہے، لیکن نہ عمل کرے کوئی تو اس کو اس قدر گنہگار سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اب خود آدمی نے فرض کی نماز، فجر کی نماز فرض نہیں پڑھی تو وہ اپنے آپ کو اتنا گنہگار نہیں سمجھتا ہے جتنا کہ وہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے کے بعد جو بال کٹا رہا ہے اس کو گنہگار سمجھتا ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت کے اندر افراط اور تفریط ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو اس مقام کے اوپر رہنے دیا جائے۔ بہرحال ایک تو یہ بات مجھے عرض کرنی تھی کہ مستحب کا درجہ دے دیا گیا، اس کو عمل کرنا چاہے، اس کے اوپر بہت خوبی کی بات ہے۔ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس کی نقل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی وہاں نازل ہوتی ہیں عام مسلمانوں کے اوپر بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے۔ دوسری بات، یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ ان 10 راتوں کے اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ 10 راتوں کے اللہ نے جو قسم کھائی ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب پہلی رات تو گزر گئی جو جمعہ کی رات تھی، اب پہلا دن ہے اور آنے والی دوسری رات ہوگی۔ ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے ثواب کے برابر، گویا کہ کسی نے لیلۃ القدر کے اندر سے عبادت کی۔ ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر۔ ان دنوں کے اندر کرنے والا ہر عمل اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت محبوب۔ قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، دعا ہو، نفل نماز ہو، اور اسی طریقے سے فرض ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی عبادات کے قبیل سے عمل کیے جائیں گے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور 9ویں تاریخ کا روزہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، یوم عرفہ۔ اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلے گناہ معاف اور 1 سال اگلے گناہ معاف۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان دنوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے،
اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں کے اندر لگے. کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہ ہو، یہ تو ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. یہ 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو قربانی والا عمل ہم کرتے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر اور قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ قربانی کے نصاب میں بہت ساری وہ چیزیں شامل اور شمار کی جاتی ہیں جو زکوٰۃ کے باب میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. قربانی جلدی واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بعد میں واجب ہوتی ہے. اور دوسرا ہے کہ مالدار ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے. آج میں مالدار ہوا تو سال پورا ہوگا اس وقت میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے. عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز کے بعد کوئی مالدار ہوا اسی دن اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. زکوٰۃ میں صرف سونا چاندی، مال تجارت، روپے پیسے ان کو دیکھا جاتا ہے. اور قربانی کے نصاب کے اندر انسان کی حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ جن کو جیون ضرورت کہتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی زائد چیزیں ہیں جو آدمی کے استعمال میں نہیں ہیں، جس کی ضرورت انسان کو پڑتی نہیں ہے، ایسے بیکار ہے، ان تمام چیزوں کو شمار کیا جائے گا. اور ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے ضرورت کی چیز کیا ہے. روٹی، کپڑا، مکان. آدمی کے ضرورت کے لیے مکان ہونا چاہیے رہنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے، غذا ہونی چاہیے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا ہونا چاہیے، سواری ہونی چاہیے. یہ سب ضرورت میں داخل ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی گھر کے اندر، مکان کے اندر شو کی چیزیں ہیں، ڈیکوریشن جس کو کہتے ہیں، بعض مرتبہ نئی شادی ہوئی مکان کے اندر جھومر، توરણ وغیرہ ہوتے ہیں، ایک ایک کی قیمت 5,000 6,000 ہزار ہوتی ہے. زکوٰۃ میں اس کو نہیں گنا جاتا ہے، قربانی میں اس کی قیمت شمار کی جائے گی. عام طور پر کپڑے زیادہ سے زیادہ 3 جوڑی آدمی استعمال کرتا ہے ضرورت. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے 4 کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک چلو 4 رکھو. کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے 5 کی ضرورت پڑتی ہے تو 5 اس کو ضروری سمجھو. اب 5 کے اوپر جو ہے وہ زائد سمجھا جائے گا، اس کی قیمت شمار کی جائے گی. اگر چپل کا جوڑا بھی زائد ہے جو آدمی کے استعمال میں نہیں آتا ہے، اس کو بھی قربانی کے نصاب کے اندر اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا. موبائل اگر زائد ہے اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا. ایک مکان کے اندر آدمی رہتا ہے، چھوٹی فیملی ہے، اور دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے جو اس کی ضرورت میں نہیں آتا ہے، اس مکان کی قیمت کو شمار کیا جائے گا. آدمی نے ایک پلاٹ رکھا ہے مکان بنانے کے لیے، ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب بنانا ہے مکان 2 سال کے بعد، اس وقت قربانی میں اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا. زکوٰۃ میں نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ میں تو اس وقت کیا جائے گا جب کہ پلاٹ بیچنے کے لیے ہو. لیکن قربانی کے باب میں پلاٹ اگر ہے، چاہے بیچنے کے لیے ہو کہ چاہے مکان بنانے کے لیے ہو، اس وقت انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا. اب اندازہ لگاؤ، اگر ہم ہمارا سروے کریں، اپنی حالت کے اوپر غور کریں، دیکھیں کہ ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں کتنی ہیں اور زائد چیزیں کتنی ہیں، تو کتنوں کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. ہم خود مفتی نہ بنیں، اپنے آپ کے بارے میں فیصلہ نہ کر لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، قربانی میرے اوپر واجب نہیں ہوگی. نہیں،
ہماری پوری ڈیٹیل ہماری سامنے مفتیان کرام کے سامنے رکھی کہ دیکھو میری یہ ضرورت کی چیزیں یہ زائد چیزیں ہیں. 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد چیزیں اگر ان کے پاس ہیں، جس کی تقریباً اس وقت قیمت کم و بیش 37,000 یعنی 30 اور 7 37,000 کی مالیت اگر کسی کے پاس ہے ضرورت سے زائد، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، بہت جلدی قربانی واجب ہو جائے گی. اب قربانی کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا. 5 بیٹے آدمی کے ہیں، 5 شادی شدہ ہے، 5 کی بیویاں مالدار ہیں، اور گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے. کبھی ہم اپنی فیملی کو جوڑ کر کے، اپنے بچوں کو، اپنی بہو کو جوڑ کر کے بیٹھے اور اپنے گھر کے بارے میں سوچے کہ ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں کتنی ہیں اور فالتو چیزیں کتنی ہیں جو ہمیں کام میں نہیں آتی، استعمال میں نہیں آتی، اس کی کتنی مالیت ہے، اس کا کون کیا مالک ہے، باپ مالک ہے، ماں مالک ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، کس کی ملکیت ہے، کیا ہے. پھر ہماری آنکھیں کھلے گی کہ ہم کتنے بڑے مالدار ہیں اور ہمارے اوپر کتنی قربانیاں واجب ہوتی ہیں. اب وقت پورا ہو گیا. تو دوستو ایک بات ہم اس کو ذہن میں لیں، ہم ہر ایک اپنے بارے کے اندر سوچیں کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے. اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد اگر 37,000 کے آس پاس کی قیمت کے ہم مالک ہیں، اتنی قیمت ہے یا اتنی مالیت ہمارے پاس ہے، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی کو آپ سرسری نہ سمجھیں، اور قربانی کوئی جان چھڑانے کی بات نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. ہاں مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت پورا ہو رہا ہے. انشاءاللہ باقی بات آئندہ بھی بیان کروں گا. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، کسی کا ورود نہیں کر رہا ہوں. شریعت کا جو منشا ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو سن لو. 1200 دے کر کے جان چھڑانے کا نام قربانی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی جو ہیں 37 حضرت علی کے حوالے کی. 100 اونٹ کی قربانی. ہجرت کے بعد مدینہ گئے، 10 سال رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اور آپ کی جب وفات ہوئی آپ نے حضرت ولی سے وصیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی امت کی طرف سے اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے قربانی کی. تو بتاؤ دنیا میں آپ سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے جن کے نزدیک قربانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہم قربانی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو گندگی سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کون کرے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں دوست، قربانی تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق. قربانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین اتباع کا نام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو قربان کیا اللہ کے حکم کے اوپر، کہ بھلے بڑھاپے میں آیا تو آیا، جوان ہوا تو ہوا، کام کا ہوا تو ہوا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بات ختم ہو گئی. اللہ کے حکم کے آگے سب بیکار. اللہ کو یہ ادا اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے صاحب نصاب کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا گیا. اگر کوئی قربانی کو عیب سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں گندگی کون کرے، تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اگر سہولت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس سگوٹ نہیں ہے، اتنا آنگن نہیں ہے، پلیا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ ہماری پسند کا جانور خرید کر کے ہمارے شہر کے اداروں میں، اور وہ ادارے جو معتبر اور صحیح ادارے ہیں جہاں صحیح قربانیاں ہوتی ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے قربانیاں ہوتی ہیں،
مثال کے طور پر دارالعلوم حسنیہ کے اندر جو قربانی ہوتی ہے، ہم کو فون کر کے بلاتے ہیں، ہم کو وقت بھی دیتے ہیں کہ فلاں وقت آپ کی قربانی ہے، تو ہم اپنی پسند کا جانور خرید کر کے دے دیں، وہ بھی اس وقت جب کہ ہمارے آنگن میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر گھر کے اندر قربانی ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر قربانی ہوتی تھی۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا 1200 دے کر کے جان چھڑانے کا، میری بات یاد رکھو، ایک وقت وہ آئے گا ہماری نئی نسل قربانی کو نہیں سمجھے گی، اور وہ یہی سمجھے گی کہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1200 کسی کو دے دیا جائے قربانی ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا بچے خوشیاں مناتے تھے، ہفتہ پہلے بکرا خریدتے تھے اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ سال گزشتہ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں کی رقم بھیج کر کے اب گھروں میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں کہ گوشت آئے تو پکاوے۔ نہیں دوست، قربانی کی اہمیت کو سمجھو، اور ان دنوں کے اندر اپنے اوپر جو ہے قربانی کو حساب کر کے دیکھو کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرورت کی باتیں عرض کی جائے گی۔